إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حضرات، سال گزر گیا. ہم نے سمجھا کہ ہماری عمر کا ایک سال بڑھ گیا ہے، ہم بڑے ہو گئے. حالانکہ عمر کا ایک سال کم ہو گیا، نیا سال تو آ گیا لیکن عمر ایک سال کم ہو گئی. ہم موت کے زیادہ قریب ہو گئے. کیا ہم نے اپنی کامیابی کا کوئی سامان بھی اکٹھا کیا؟ ہم جس سفر پر ہیں، جہاں پہنچنا ہے، کیا اس کے لیے کوئی زیادہ راہ ہے؟ غور و فکر اس بات پہ کرنی ہے. یا صرف خوشی منا لی نئے سال کی کہ اسلامی نیا سال شروع ہو گیا ہے، ابھی کل کی بات تھی، سال گزرتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلا. کیا ہم نے اپنی کامیابی سوچی کہ اس سال پورے کے اندر ہم نے کیا کھویا، کیا پایا؟ ہم نے اپنے لیے کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنے پروردگار کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنا نقصان کتنا کر لیا ہے؟ کیا اس پہ بھی سوچا؟ اللہ اکبر. کامیابی کس چیز میں ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ.
کامیابی اس بات میں ہے کہ تمہاری ساری کی ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزرے، آپ کی اتباع میں گزرے، اللہ رب العالمین کی خشیت آپ کے اندر ہو، تقوی آپ اختیار کریں، تو پھر یہی کامیابی ہے۔ اگر آپ نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھ کے ساتھ پورا گزار دیا ہے تو اس سے بڑا گھاٹا اور نقصان کوئی نہیں۔ اس لیے عقل مند وہ ہے کہ جو نصیحت حاصل کرتا ہے، پورے سال میں ہونے والے واقعات سے انسان نے سبق حاصل کیا ہو کہ میری زندگی میں یہ کیا واقعہ گزر گیا، میں نے کیا اس سے حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، ان کے پاس سابقہ قوموں کی خبریں آئیں۔ اس قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے واقعات ذکر فرمائے، قوموں کی زندگی کے حالات ان کے سامنے بیان کیے گئے، لیکن کیا ان میں سے کوئی انسان مزدجر بھی بنا ہے کہ نہیں بنا؟ کیا ان میں سے کوئی انسان ان خبروں سے، ان واقعات سے سبق حاصل کر کے اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو باز رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ کون ہے جس نے نصیحت حاصل کی ہے؟ اللہ اکبر۔ ان میں ایک واقعہ آج سے 1400 سال قبل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ کی زندگی میں اپنے رب کی توحید کا ڈنکا بجایا، لوگوں کو آخرت کی فکر دلائی، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیا، ایک توحید الہی کا نعرہ بجایا، بجائے اس کا کہ لوگ اس بات کو سمجھتے کہ سابقہ قوموں کے ساتھ رب العالمین نے کیا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات بیان کیے کہ لوگوں ایک رب کی بات کو مانو، جنہوں نے مانا رب نے ان کو عزت ادا کی، جنہوں نے نافرمانی کی اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا میں ذلیل و خوار کیا۔ آ جاؤ شرک کو چھوڑ دو، بت پرستی کو چھوڑ دو، غیر اللہ کی پوجا کو چھوڑ دو، آ جاؤ ایک رب کو مانو، ایک اللہ کی اطاعت کرو، توحید کا ڈنکا بجاؤ، موحد بن جاؤ، مشرک چھوڑ دو، شرک کو چھوڑ دو، مشرک سے توبہ کر لو، اپنے آپ کو دور کر لو۔ لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مانا جاتا اور اپنی آخرت کو بنایا جاتا۔ آج بھی جب توحید کا درس دیا جاتا ہے تو لوگوں کے اندر غصہ پایا جاتا ہے، ان کو کوئی اور بات آتی نہیں، یہ سوائے توحید کے اور کوئی بات نہیں، ان کے پاس سوائے سنت کے اور کوئی بات نہیں۔ جب توحید کی بات ہو، شرک کا بات ہو تو ان کے اندر غصہ پایا جاتا ہے، اور بعض ایسے بھی بدبخت ہوتے ہیں جو توحید کی بات کر رہا ہوتا ہے اس کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج بھی وہی طریقہ ہے جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، اور یہی وہ بات ہے جس کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اب وقت ختم ہو چکا، اب مکہ میں نہیں رہنا، چلو ہجرت کرو، ہجرت کرو، کیونکہ یہ بدو، یہ پاگل، یہ دین سے دور، ان کی عقل مت ماری چکی ہے۔ آپ جیسا پیغمبر جن کے اندر آیا ہے، ان کو تو اپنے مقام کو اس پیغمبر کا امتی بنا کر ساری امتوں سے افضل بنانا چاہیے تھا، لیکن نہیں سمجھے، اور انہوں نے کیا کیا؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ اکبر، نبیوں کو قتل کرنے سے پیچھے نہیں رہے۔ تو ایک عام آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اگر توحید کی بات کرے، شرک کا رد کرے، تو اس کو مارنے پہ یہ بڑا پیچھے رہیں گے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے سے پیچھے نہیں رہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اکٹھے ہو گئے،
تدبیریں کرنے لگ گئے، سوچنے لگ گئے کہ کیا کریں، کیسے اس کا راستہ روکیں، اس کی دعوت کو کیسے دبائیں، اس توحید کے ڈنکے کو کیسے ختم کریں۔ بڑی کوشش کی انہوں نے، بالآخر اس نتیجے پر پہنچے۔ ایک نے کہا اس کو نکال دو یہاں سے، ایک نے کہا اس کو قتل کر دو، ایک نے کہا اس کو قید کر دو، جب اس کی کوئی بات سنے گا نہیں بات خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی اپنی تدبیریں کر رہے تھے، رب بھی اپنی تدبیریں کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ اٹل ہوتا ہے۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اللہ اپنے فیصلے پر غالب ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، اس لیے تو اس نے اپنا نام خاص کر العزیز رکھا ہے۔ عزیز کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کے اوپر کوئی غالب نہ آ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے تدبیریں اور منصوبے بننے شروع ہو گئے۔ بالآخر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا رنج بہت تھا کہ میں جس جگہ پہ پیدا ہوا، پرورش پائی، اتنے سال ان میں گزارے، آج یہ قوم مجھے قتل کرنے پہ تلپائے ہیں، مجھے یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ یہ مکہ جو سب سے زیادہ محبوب جگہ ہے اللہ رب العالمین کے ہاں، یہ بیت اللہ جو پوری دنیا کے گھروں سے سب سے افضل گھر ہے اللہ کے نزدیک، اس کو چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ دل بڑا غم ہوا، رنجیدہ ہوئے، لیکن اللہ کا عہد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو حکم دیا یہاں سے اب نکلو۔ صحابہ نکلنا شروع ہو گئے۔ یہ بات تو لمبی ہے، میں صرف اختصار کے ساتھ، اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ بھی اور آپ کے صحابہ بھی فکر نہ کریں، ہجرت تو اب کرنی ہی پڑے گی، کیونکہ دین کو غالب کرنا ہے۔ دیس ہوگی تو آگے کام چلے گا۔ اللہ رب العالمین اکیلے سب کچھ کرنے پر قادر ہے، لیکن یہ لوگوں کو درس دیا، لوگوں عزت ان کو ملتی ہے جو رب کا ہو جاتا ہے، جو رب کا نہیں ہوتا وہ ذلیل ہوتا ہے۔ آج بھی اگر عزت چاہتے ہو، اگر مقام چاہتے ہو، اگر تم دنیا میں اپنا نام چاہتے ہو، آجو موحد بن جاؤ، توحید کو اختیار کر دو، شرک کو چھوڑ دو۔ نہیں تو یہی پیغمبر جس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے، نکالنے کے لیے تیار ہو چکے تھے، ہم نے اس بات کا وعدہ کیا ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، فکر مت کیجئے، ٹائم تھوڑا لگے گا، وقت گزرے گا، لیکن یہ تو آپ کو قتل کر کے یا ذلیل کر کے نعوذ باللہ یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کو دوبارہ اسی مکہ کے اندر فاتح کی حیثیت سے باعزت انداز میں داخل کریں گے، جب قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، دنیا کے سارے مشرک اکٹھے ہو جائیں، سارے بدعتی اکٹھے ہو جائیں۔ یاد رکھو اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے، جب حق آ جاتا ہے باطل مٹ جاتا ہے۔ شرک ہو، بدعت ہو، خرافات ہو، کچھ بھی ہو، کہ جب رب کا اعلان آتا ہے، حق اپنے پاؤں پہ مضبوط ہوتا ہے تو باطل کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مشرک جو باطل فرقوں پر زیادہ ہے تو کیا ہوا؟ بھائی وہ 1000 تھے جنگ بدر میں، ادھر 313 تھے، 15 تھے۔ رب العالمین کی توحید جب غالب آتی ہے تو پھر باطل خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتا ہے، اس کے تنکوں جیسی حیثیت بھی باقی نہیں رہتی جو سیلاب میں ہوتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، پریشان نہ ہو، ہجرت کریں، یہ عزت آپ کی ہے، آپ واپس آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر سن 8 ہجری میں مکہ کو فتح کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ میں داخل ہوئے۔ وہ 360 جو انہوں نے مکہ بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، مارتے جاتے تھے، توڑتے جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پڑھتے جاتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ کون ہے؟ پورا مکہ جو مشرکوں کا تھا اس وقت، کوئی بھی مقابلے کی سکت نہیں رکھ سکا۔ بات کیسا؟ اس لیے
ہمیں سبق سیکھنا ہے. توحید سب سے مضبوط چیز ہے، کیونکہ عزت توحید کے اندر ہے، اور عزت اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین کرنے میں ہے. اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. لوگو اللہ کی طرف آ جاؤ، اس کی دعوت کو قبول کر لو. ابھی ٹائم ہے، دنیا کی زندگی میں ابھی وقت ہے. اللہ کی طرف آ جاؤ. ہجرت کی دو قسمیں ہیں. ایک ہجرت بدنی کہ انسان بلاد شرک اور کفر سے بلاد اسلام کی طرف ہجرت کرتا ہے، اپنا گھر بار چھوڑ کر چلا جاتا ہے. اور اس کے لیے کیوں جاتا ہے؟ تاکہ وہ اپنے دین پر، اپنے مذہب پر، اسلام پر کما حقہ عمل کر سکے. اس کا اجر وَمَنْ يُهَاجِرْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. یہ اتنا خوش نصیب ہے جس نے بلاد کفر و شرک کو چھوڑ کر بلاد اسلام کی طرف ہجرت کی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر اس ہجرت کے دوران اس کی موت واقع ہو گئی تو یہ مہاجر لکھا گیا. اور الہجرت تہدم ما کان قبلها. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابھی اپنے مقام پر پہنچا نہیں، دین پر کما حقہ عمل کیا نہیں، لیکن اس کے گھر سے نکلتے ہی اللہ رب العالمین نے اگر اس کو راستے میں موت دے دی ہے، اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں. ہجرت بدنی کا یہ فائدہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا المہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ. دوسری ہجرت وہ قلبی ہے، دل کا بدل جانا، دل کا دنیا کے معاملات سے نکل کر، کفر و شرک سے نکل کر ایک توحید کی طرف آ جانا اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور اس کی ناراضگی کو چھوڑ دینا. اس کا نام ہے المہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ. مہاجر اس کو کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے باز آ جائیں، یہی مہاجر ہے. اور ایمان کی سلامتی اور صحت بھی اس قلبی ہجرت کے ساتھ ہے. یہی بنیاد ہے. آپ کا ایمان بھی تبھی باقی رہ سکتا ہے، تو آپ کا ایمان تبھی محفوظ رہ سکتا ہے. ایمان کی سلامتی کی بنیاد قلبی ہجرت ہے. بدنی ہجرت تو اس وقت تھی، انسان کو نصیب ہو گئی، لیکن قلبی ہجرت قیامت تک ہے. آج بھی انسان اگر اس ہجرت کا اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنے دل کو شرک سے پاک کر لے، کفر سے پاک کر لے، توحید کی طرف لے آئے. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا ہی کمال کا جملہ فرمایا تھا جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے گئے. تو اس وقت آپ نے کیا فرمایا تھا؟ انا قوم اعزنا اللہ بالاسلام. ہم تو ایک عام قوم تھے، کون ہمیں جانتا تھا، لیکن یہ عزت 22 لاکھ مربع میل کی مسافت ایریا، حکومت کرنے والا حکمران، دنیا کا واحد جرنیل جو اپنے گھر میں مسجد نبوی کے کچے صحن میں سویا ہوتا ہے تو کیسر و کسرا کے ایرانوں میں زلزلہ طاری ہو جاتا ہے، کہاں پڑتے ہیں. اتنا عدل کرنے والا عمر کیا فرماتے ہیں؟ آج ہم نکالی کرتے ہیں اغیار کی، یورپ کی، یو ایس اے کی، کہ بڑے جی وہ اچھے انسان. کس بات میں اچھے ہیں؟ عزت نہیں ملے گی ان کے پیچھے چلنے میں. ہم شکل و شباہت میں، ہم اپنے لباس میں، ہم اپنی عادات میں، ہم اپنے رسم و رواج میں، اپنے طور طریقوں میں ان کو مانتے ہیں. لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ انا قوم اعزنا اللہ بالاسلام. ہمیں عزت دی ہے اللہ رب العالمین نے تو اسلام کی وجہ سے دی ہے. آگے کیا فرمایا؟ فمہما نطلب العزہ بغیر ما اعزنا اللہ به اذلنا اللہ. جس چیز سے اللہ نے ہمیں عزت دی اگر اس کے علاوہ ہم کسی اور چیز سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کرے گا. عزت اسلام میں ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس سال کے گزرنے پر غور و فکر کر کے نصیحتیں حاصل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اور تم حضرات، سنہ ہجری کے آغاز میں ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ جب بندے اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین ہمیں کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا، جن کے بارے میں فرعون اور اس کا لشکر یہ کہتے تھے انہا لشرذمۃ قلیلون، یہ مٹھی بھر چند لوگ مسلمان موسیٰ پر ایمان لانے والے، ہم ان کو نہیں رہنے دیں گے، نکلتے ہیں۔ لیکن رب العالمین کے ساتھ تعلق مضبوط تھا۔ قوم نے کہا، ڈر گئی، انا لمدرکون، فرعونی تو ہمارے پیچھے چڑھائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کلا ان ربی معی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ یقین تھا، یہ اپنے رب پر ایمان تھا، یہ اپنے رب کے ساتھ مضبوط تعلق تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی فرعون اور اس کی قوم سے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید، جس کا دل کان اپنے رب کی طرف لگ جاتے ہیں اور وہ ہمہ وقت اپنے رب کی باتوں کو سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ اگر مالک الملک موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی مدد کر سکتا ہے تو کیا وہ اپنے ان بندوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی مدد نہیں کر سکتا؟ ضرور کرتا ہے۔ اس لیے اپنے رب کی طرف آؤ اور اس مہینے کو ویسے ہی نہ گزار دو، اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کر کے گزارو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے بعد اگر سب سے افضل روزے ہیں تو وہ محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ روزہ ہے، نماز ہے۔ انسان کو ساری زندگی باجمان نماز پڑھنی چاہیے، اور جہاں موقع ملے روزے رکھنے کا اور جن کی فضیلت آئی ہے ان روزوں کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا عاشورہ کے روزے کے بارے میں تو آپ نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس عاشورہ کا ایک روزہ رکھنے سے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہم آج سے اپنا ذہن بنائیں۔ اور آپ علیہ السلام نے اپنی وفات سے ایک سال قبل، اپنی وفات سے تھوڑا عرصہ قبل، جب آخری سن 11 ہجری کا محرم گزر چکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روزہ رکھنے کے بعد عاشورہ کا تو فرمایا تھا لئن بقیت الی قابل، اگر اگلے سال تک میں زندہ رہا، باقی رہا، لأصومن التاسع، تو میں اگلے سال 9 کا روزہ رکھوں گا۔ 9 کا روزہ یعنی 9 محرم کا، ویسے تو 10 کا رکھتے تھے، کیونکہ 10 محرم کو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو موسیٰ علیہ السلام کی زیادہ قریب ہیں۔ آپ نبوت سے پہلے بھی مکہ میں بھی لوگ مشرکین مکہ میں بھی رکھا کرتے تھے، آپ علیہ السلام بھی رکھتے تھے۔ جب مدینہ میں آئے تو دیکھا کہ یہودی بھی رکھتے ہیں، تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں ہم رکھتے ہیں۔ آپ نے ہم تو موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں، تو آپ نے بھی 10 محرم کا رکھنا شروع کیا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے اب جس کا دل چاہتا ہے رکھے، جس کا دل چاہتا ہے نہ رکھے۔ لیکن آخری محرم کا روزہ رکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آپ ربیع الاول میں فوت ہوتے ہیں، تو اب میں اگر آئندہ سال میں رہا تو 9 کا رکھوں گا۔ تو اس سے محدثین نے
شارحین نے اس بات کا کہ انسان 9 کا رکھے، 9 اور 10 کا رکھ لیں، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک دن مخالفت کرتے ہوئے ایک دن پہلے کا یا ایک دن بعد کا رکھو، تو انسان جس سہولت کو وہ اس کے لیے آسانی ہوتی ہے وہ کر لے. انشاءاللہ اللہ رب العالمین 1 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اهلك النفاق والمنافقين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.